ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں سے شروع ہونے والی جنگ کے اثرات ایران اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ خطے کے دوسرے ممالک میں بھی واضح ہیں، لیکن یہ اثرات صرف اس خطے تک ہی محدود نہیں۔ جنگ کی حدت دور دراز ممالک کے علاوہ پاکستان میں بھی شدت سے محسوس کی جا رہی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری کو ایران پر حملے شروع کیے۔ ایران نے جوابی کارروائی میں ایک طرف مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک میں بیسڈ ان امریکی اڈوں اور ایسٹس کو نشانہ بنانا شروع کیا جہاں 40,000 کے قریب امریکی فوجی تعینات ہیں، تو دوسری طرف آبنائے ہرمز کو شپنگ کے لیے بند کر دیا۔ اسٹریٹ آف ہرمز خلیجی ممالک سے تیل، نیچرل گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی کا سب سے اہم روٹ ہے۔ اس جنگ کا پاکستان پر ایک براہ راست اثر بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتوں کی صورت میں پڑا۔ ان فیکٹ جنگ شروع ہونے کے ایک ہفتے کے اندر پاکستانی حکومت نے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کے داموں میں 55 روپے اضافے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد لگژری گاڑیوں میں استعمال ہونے والے ہائی آکٹین فیول پر بھی محصول 100 روپے سے بڑھا کر 200 روپے کر دیا گیا، اور ایک دفعہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں تو ہر چیز مہنگی ہو گئی۔ پاکستان نے اس صورتحال کے مد نظر کئی اقدامات کا اعلان کیا۔ 2 ہفتوں کے لیے سکولز کو بند کر دیا گیا، ورکنگ ویک کو کم کرنے کا اعلان ہوا اور 50% سرکاری ملازمین کو باری باری گھر سے کام کرنے کو کہا گیا۔ لیکن کیا ان اقدامات سے کوئی فرق پڑے گا؟ آج سیبین میں خطے میں ہونے والی اس جنگ کے عام پاکستانیوں پر پڑنے والے معاشی اثرات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 اہم سوالوں کا جواب دینے کی کوشش بھی کریں گے۔ تیل کی قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی پر کس طرح کا اثر پڑ رہا ہے اور ان دونوں میں کیا لنک ہے، اور کیا آسٹیرٹی میجرز یا کفایت شعاری کے اقدامات پاکستان کو مہنگائی کے اس بحران سے نکالنے کے لیے کافی ہیں؟ دیکھیں، اگر عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو اس سے مہنگائی بڑھے گی اور اس سب کا پاکستان جیسی کمزور معیشتوں پر زیادہ گہرا اثر پڑے گا، یہ بات سمجھنا مشکل نہیں۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ کسی اسکول کی ایک کلاس میں لگے بجلی کے بلب سے لے کر آٹے، دال، چاول کے دام، ملک کے اندر اور باہر کا سفر، سب کچھ تیل اور گیس سے جڑا ہے۔ جب تیل اور گیس کے دام بڑھتے ہیں تو اس کا براہ راست اثر ضرورت کی تقریباً ہر چیز کی قیمتوں پر پڑتا ہے۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں اور ایران کی جوابی کارروائی سے تیل اور گیس کے پرائسز اس قدر متاثر کیوں ہو رہے ہیں، اس پر آج پروگرام میں آگے چل کر تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن آئیں پہلے اس جنگ سے پاکستانی معیشت کو ہونے والے نقصان کو سمجھنے کے لیے ایک صنعت پر فوکس کرتے ہیں۔ ایئر لائن اور سیاحت کی صنعت ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی جنگ سے براہ راست اور بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ جنگ کے شروع ہوتے ہی ایک طرف ہزاروں پروازیں منسوخ ہوئیں تو دوسری طرف لاکھوں مسافر مشرق وسطیٰ کے مختلف ہوائی اڈوں پر پھنسے رہے۔ یہ ٹائم بھی کچھ ایسا تھا جب عید سے پہلے روزوں کے دوران عمرے کے لیے پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد سعودی عرب جاتی ہے۔ اسی طرح پاکستان سمیت پوری دنیا سے سیاح دبئی سیاحت کے لیے آتے ہیں اور پھر پاکستانی تارکین وطن کی ایک بڑی تعداد عید منانے پاکستان آتی ہے۔ محمد ندیم شریف ایک ٹریول ایجنسی چلاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریول ایجنٹس ایسوسی ایشن آف پاکستان کے نمائندے بھی ہیں۔ میں نے ان سے بات کی اور سب سے پہلے ان سے یہی پوچھا کہ اس جنگ سے پاکستان کی ٹریول انڈسٹری کتنی متاثر ہو رہی ہے اور اب تک اس کا مالی طور پر کتنا نقصان ہوا ہے۔ پاکستان کی ٹریول انڈسٹری مالی طور پر کافی نقصان میں آئی۔ فرسٹ جو 28 تاریخ سے 3 ہفتے تک کا جو تھا، چوتھے ہفتے سے کچھ بہتر ہونا شروع ہوا۔ لوگ ٹکٹس مہنگے پرچیز کیے کیونکہ مشرق وسطیٰ کے طرف سے ہمارا جو ہے بہت بڑا سیگمنٹ ٹریول کرتا ہے یورپ کی طرف، سعودی عرب کی طرف، اور خاص طور پہ یہ رمضان ہونے کی وجہ سے عمرے کا بھی بہت بڑا ٹریفک تھا۔ لوگوں نے ایڈوانس میں ٹکٹس وغیرہ پرچیز کیے ہوئے تھے جو کہ وایا فلائٹس تھیں۔ ڈیفینیٹلی وہ ساری ہرٹ ہوئی، تو جب ڈائریکٹ فلائٹس کے اوپر آئے تو ان کو وہ ٹکٹس بہت مہنگے ملنے شروع ہوئے۔ ابھی جب چیزیں ختم ہوں گی، کول ڈاؤن ہوں گی، تو صحیح طور پر آپ کو، ہم کو، سب کو جو ہے نا اندازہ ہوگا کہ کتنا ہرٹ ہوا ہے۔ صحیح۔ تو کوئی خاص ایک سیکٹر تھا جس پر زیادہ اثر پڑا؟ یعنی انٹرنیشنل سیکٹر کی تو آپ نے بات کی، اس کے علاوہ جو ڈومیسٹک سیکٹر ہے ٹریول کا، وہاں بھی کوئی اثر پڑا ہے؟ یہاں پر بھی فیول کی کرائسس یا فیول بڑھنے کی وجہ سے تقریباً 20 سے 30% جو ہے کرایوں میں اضافہ ہوا۔ بعض جگہ پر ڈبل بھی ہوا کیونکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو ہے نا فرق ہے، بہت زیادہ ہے نا۔ کیونکہ ہمارے ہاں بھی جو ہماری قومی ایئر لائنیں ہیں
انہوں نے اپنی ڈائریکٹ فلائٹس کو جو ہے شروع کیا، کچھ انہوں نے ڈومیسٹک کو بھی کم کیا. ڈومیسٹک کو کم کر کے جو ہے نا ڈائریکٹ فلائٹس کی اجازت ملی ان کو، وہ وہاں سے لانے کے لیے اور لے جانے کے لیے، دونوں کے لیے. جب یہ اس کا اثر پھر ڈومیسٹک پر بھی آیا. تو پرائسز میں اضافے کے ساتھ ساتھ فلائٹ کینسلیشنز بھی کافی ہوئیں، اس کا آپ ہمیں کوئی اندازہ دے سکتے ہیں کہ کس حد تک ڈومیسٹکلی اور انٹرنیشنلی فلائٹس کینسل ہوئیں؟ پہلے تو دیکھیے، یہ جو ٹوٹل فلائٹس کا جو میں 3 ہفتے کی بات کر رہا ہوں، تو جو 3 ویکس کی جو بات ہے وہ تقریباً اس میں 800 کے قریب فلائٹس جو ہے نا آپ کی ڈسٹرب ہوئی، کینسل ہوئی، جس میں انٹرنیشنل ہیں، اور تقریباً 10% کے قریب میں اس میں کہوں گا کہ ڈومیسٹک پہ ڈسٹربنس آئی. ایران نے اس جنگ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر اس پر حملہ کیا گیا تو وہ اسٹریٹ آف ہرمز یا آبنائے ہرمز کو بند کر دے گا. آبنائے ہرمز میری ٹائم شپنگ کے لیے دنیا کی دوسری بڑی آبی گزرگاہ ہے، اور یہاں سے ایران کے علاوہ عراق، کویت، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا تیل، گیس اور دیگر پیٹرولیم مصنوعات سپلائی کی جاتی ہیں. 2025 میں یہاں سے 20 ملین بیرل تیل روزانہ لے جایا گیا. یہیں سے لیکویفائڈ گیس LPG بھی بھیجی جاتی ہے، جو کہ پوری دنیا کی LPG کا 5واں حصہ ہے. یعنی یہ عالمی تیل اور گیس کی سپلائی کا ایک اہم روٹ ہے، اور یہاں سے گزرنے والی خلیجی گیس اور تیل کی سپلائی خاص طور پر ایشیا اور افریقہ کے کئی ممالک کے لیے انتہائی اہم ہے. پاکستان امپورٹ ہونے والی لیکویفائڈ نیچرل گیس کا 99% اسی راستے سے آتا ہے، اور صرف تیل اور گیس ہی نہیں، پاکستان جانے والے کئی کارگو کنٹینرز بھی وہیں سے گزرتے ہیں اور فی الحال وہیں رکے ہوئے ہیں. یہاں یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ امریکہ کے بعد پاکستانی مصنوعات کے لیے سب سے بڑی مارکیٹ متحدہ عرب امارات ہے. میں نے اسٹریٹ آف ہرمز پر لگی بندش کی وجہ سے بڑھتی ہوئی قیمتوں اور عام پاکستانیوں کو درپیش مسائل کے بارے میں بزنس رپورٹر اور تجزیہ کار تنویر ملک سے بات کی. پاکستان میں 7 مارچ کو ایک بہت بڑا میسو انکریز ہمیں نظر آیا انرجی پروڈکٹس کی پرائسز ہیں، جس میں پیٹرول اور ڈیزل ہیں، جس میں ایک میسو انکریز ہمیں 55 روپیز پر لیٹر دونوں پروڈکٹس میں نظر آیا. اچھا، یہ جو پروڈکٹس میں انکریز تھا، ویسے تو یہ فورٹ نائٹلی بیسس بھی ہوتا تھا، لیکن حکومت پاکستان نے ایمرجنسی بنیادوں پر اس کو ویکلی بیسس پہ کیا، کیونکہ انٹرنیشنل پرائسز اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ پاکستان میں ایک خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ پاکستان میں جو انرجی سپلائی چین ہے اس میں ڈسرپشن شروع ہو جائے گی، کیونکہ آئل انٹرنیشنلی بہت زیادہ مہنگا ہو گیا تھا. صحیح ہے. آپ ہمیں آسان زبان میں یہ سمجھا سکتے ہیں کہ جو اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش ہے اس کا جو عام پاکستانی ہیں ان کے گھروں میں کس طرح سے اس کا اثر پڑ رہا ہے؟ پاکستان جو 80% جو پروڈکٹس ہیں، انرجی پروڈکٹس، وہ امپورٹ کرتا ہے فار ڈومیسٹک نیڈس. اب اس کا جو پاکستان میں جو ڈومیسٹک ہے، ایک گھر ہے، ایک گھریلو زندگی ہے اور ایک گھریلو بجٹ ہے، اس میں اس صورت میں نظر آتا ہے کہ پاکستان میں جب ڈیزل کی پرائس بڑھی اس سارے کرائسس کی وجہ سے، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستانیوں کا جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے، جو ان کا فیول کاسٹ ہے، وہ ہمیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسی طرح جو ڈیزل کی پرائسز بڑھی ہے تو ہیوی ٹرانسپورٹیشن جو ہمیں گڈ ٹرانسپورٹ کی صورت میں ہوتی ہے، اس کے فیئرز بڑھ چکے ہیں. جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ جب بڑھتی ہے تو اس کا الٹیمیٹلی امپیکٹ پاکستان میں جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے، جس میں جو ہماری روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں رہتی ہیں، جس میں فوڈ اور خوراک کی جو ہے نا وہ سب سے جو اس کا ایک اہم ویٹیج ہے، تو اس میں بھی ہمیں انکریز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا پاکستان اس طرح کے بحران کے لیے تیار تھا؟ پاکستان بالکل تیار نہیں تھا، اور پاکستان نے اس چیز کو اینٹیسپیٹ کیا تھا کہ ایک اچانک سے ایک وار شروع ہو جائے گی ریجن میں اور ایک کرائسس جنم لے گا. ایسی سچویشن کے لیے دنیا کے دوسرے ممالک کے پاس تو اسٹریٹجک آئل ریزروز ہوتے ہیں کہ جو 4-5 مہینے کے لیے کافی ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک بہت بڑی ہیوی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، بہت بڑی اسٹوریج کی ضرورت ہوتی ہے، جو پاکستان جیسے ملکوں کے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اتنے بڑے ریزروز کو بلڈ اپ کر سکیں. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو جنگ ہے اور اس کے جس طرح کے اثرات اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں، لانگ ٹرم اس کے کانسیکوینسز یا اثرات پاکستان کے لیے کیا ہو سکتے ہیں؟ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان کے پاس اتنے فارن ایکسچینج ریزروز نہیں ہیں کہ جو مہنگی امپورٹس کو فائنانس کر سکیں.
جو क्रूड ऑयल हमें 60 से 70 डॉलर फी बैरल में पड़ रहा था वो अब चला गया है 120 पे। तो इसका मतलब हमें ज्यादा डॉलर्स की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान पहले ही जो है ना डॉलर की शॉर्टेज कार है। तो ये चीजें अगर आगे चलती हैं और ये क्राइसिस फौरन खत्म नहीं होता तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पाकिस्तान के एक्सटर्नल जो बैलेंस की पोजीशन है उस पर भी आएगा और पाकिस्तान का जो एक्सचेंज रेट है उस पर भी आएगा। यहाँ इस बात का जिक्र करना भी ज़रूरी है कि खलीजी ममालिक का पाकिस्तान की मईशत से गहरा ताल्लुक़ है। ये ताल्लुक़ कुछ आदाद शुमार पर नज़र डालने से वाज़े हो जाता है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स या पाइड के मुताबिक पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का 50 से 56% क्रूड तेल मुत्तहिदा अरब इमारात से इंपोर्ट करता है, 30 से 35% सऊदी अरब से और 4% के करीब कुवैत से। इन ममालिक की तेल की रिफाइनरीज इस वक्त ईरान के मिसाइल्स की जद में हैं और इनका तेल आबनाए हुर्मुज से नहीं गुजर रहा। अगर लड़ाई न रुकी और आबनाए हुर्मुज 3 माह तक बंद रही तो इस सूरत में तेल की कीमत $120 से $150 फी बैरल तक बढ़ सकती है, जिससे मुमकिना तौर पर पाकिस्तान का माहाना पेट्रोलियम इंपोर्ट बिल तकरीबन 3.5 से $4.5 अरब तक बढ़ जाएगा। इसका एक नतीजा ये होगा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 7% से 17% तक बढ़ सकती है। मतलब ये कि महंगाई उरूज पर होगी। पाइड की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल पाकिस्तान से 8 लाख के करीब लोग रोजी कमाने के लिए खलीजी ममालिक का रुख करते हैं। मुल्क की कुल रिमिटेंसेज या तरसीलात ज़र में इनकी तरफ से भेजी जाने वाली रकूम का हिस्सा 54% है। इस वक्त तकरीबन 60 लाख पाकिस्तानी मशरिक़ वस्ता में काम कर रहे हैं। अगर तनाज़ा तूल पकड़ता है तो इम्कान है कि पाकिस्तानी वर्कर्स की बड़ी तादाद को खित्ते से निकलना पड़े। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक फरवरी 2026 के दौरान बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों ने $3.3 अरब पाकिस्तान भेजे थे, जिनमें से मुत्तहिदा अरब इमारात से $696.2 मिलियन, सऊदी अरब से $685.5 मिलियन, बरतानिया से $532 मिलियन और अमरीका से $319.5 मिलियन भेजे गए। मतलब यूएई और सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा रकूम पाकिस्तान आई, जो कि एक ऐसे मुल्क के लिए बहुत अहम है जो पहले ही मुआशी बहरान का शिकार है और जिसकी मईशत IMF की किस्तों के सहारे चल रही है। और इसका मतलब ये भी है कि खलीजी ममालिक की मईशतों, वहाँ होने वाली बदअमनी, जंग, इस सब का पाकिस्तान के साथ एक वाज़ेह इकोनॉमिक ताल्लुक है और इस सब का असर बराह रास्त पाकिस्तानी मईशत और उसके ज़रिए पाकिस्तानी अवाम पर पड़ता है। और फिलहाल तो ऐसा लगता है कि आम पाकिस्तानी जो पहले ही सियासी और मुआशी अनसर्टनिटी और महंगाई से परेशान थे, उनके लिए हालात मजीद मुश्किल हो गए हैं। यहाँ पे 1000 रुपये तनख्वाह गार्ड की बढ़ रही है, वहाँ पे तो 4000 रुपये महंगाई बढ़ रही है। जंगों से तो असर पड़ता ही है, जंगों से फ्यूल बढ़ने से असर पड़ेगा ही। अब ये गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीब आवाम का ख्याल करें, बाकी बड़ों का जो कुछ भी करना है वो करते रहें, वो तो बर्दाश्त कर लेंगे। गम के असरात तो बहुत पड़े, जंग के बहुत ज़्यादा असरात पड़े। हर आदमी परेशान है कि पता नहीं कल क्या हो जाए, परसों क्या हो जाए। पहले गैस जो है ना अपना 200 रुपया किलो होता था, अभी तकरीबन 380 रुपया किलो है। कभी पूर्ति नहीं हो रहे। अभी जो है ना बड़ा मुश्किल है भाई, का पैसा सवारी देते नहीं है। सवारियों को बोलो तो हर कोई अपना ही रोना रो रहे। अब 322 रुपये पेट्रोल है, आगे पैसे मिल नहीं रहे और जाली दो लोग मर रहे हैं और अमीर तबका भी परेशान है और गरीब तबका भी परेशान है, हर बंदा परेशान है। ईरान पर होने वाली इस अमरीकी और इसराइली जंग की वजह से बढ़ती हुई कीमतों से लोग परेशान हैं, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर हो रही है, ये तो वाज़ेह है। जैसा कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था, हुकूमत पाकिस्तान ने एनर्जी क्राइसिस से निमटने के लिए कई इक़दामात का ऐलान किया। यहाँ पर यह समझना भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपनी ज़रूरत के तेल का 80% इम्पोर्ट करता है। जुलाई 2025 से फरवरी 2026 तक पाकिस्तान की ऑयल इम्पोर्ट्स की लागत तकरीबन $11 अरब थी और मौजूदा एनर्जी क्राइसिस की वजह से मुल्क की तारीख में ईंधन की कीमतों में सबसे ज्यादा इजाफा देखने में आया है। तो क्या ऐसे में हुकूमत के इन इक़दामात से अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा, हालात में कुछ बेहतरी आएगी? मैंने यही सवाल द नेटवर्क फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के CEO नदीम इकबाल से पूछा। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये प्राइस बढ़ना कोई नई चीज नहीं है पाकिस्तान में। पिछले 5 साल से अगर आप देखें, कोविड के दौरान या उसके आसपास जो है 30% तक जो फूड प्राइसेस है वो इंक्रीज हुई थी। सो लोग ऑलरेडी यही देख रहे हो, मार्केट के अंदर एक दफा आप जाएं तो दूसरी दफा जाएं तो प्राइसेस बढ़ी हुई होती हैं। सो अभी ईद की छुट्टियां हुई हैं तो जो रियल इम्पैक्ट है जो ये पेट्रोल का या ये जो ईरान वार का है
یہ تھوڑا سا ابھی آنا ہے اور اس وقت ہمیں ریئیکشن کا پتہ چلے. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو اسٹیریٹی میجرز ہیں بھلے ہی عوام میں کس طرح کا اس کے بارے میں ایک امپریشن ہو، کیا اس سے کوئی واقعی فرق پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ایکچولی جب تک پرائسز کنٹرول میں نہیں آئیں گی یا نیچے نہیں جائیں گی تو لوگوں کو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ دیکھیں اوورآل انوائرمنٹ ہوتی ہے. اگر بائک والے کو ریلیف مل رہا ہے، گاڑی والے کو ریلیف نہیں مل رہا، یا جس کے پاس نہ بائک ہے نہ گاڑی ہے اس کو ریلیف نہیں مل رہا، تو اوورآل جو انوائرمنٹ ہے وہ نیگیٹو ہی گورنمنٹ کے لیے جائے گی. گورنمنٹ کے پاس سسٹم سکسیس سٹوری آئی ہوئی ہے. سب سے زیادہ ہم جو پیسے لگاتے ہیں، جو ہمارے ڈالرز جو منیمم تعداد میں ہی ہمارے پاس ہے، جو ہم پیسے لگاتے ہیں وہ بیسیکلی جو ہیں وہ ہم پیٹرول امپورٹ کرنے کے لیے لگاتے ہیں. لیکن اب جب آپ کے پاس سولرائزیشن یہاں پہ آئی ہے، لوگ لگانا چاہ رہے ہیں، ای وی کا ریولوشن آیا ہوا ہے، الیکٹرانک وہیکل دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں، تو گورنمنٹ یہاں پہ لوکل انڈسٹری کیوں نہیں ڈیولپ کرتی تاکہ لوگوں کو یہ چیپر جو ہیں پروڈکٹس اویلیبل ہوں. یو کے گورنمنٹ کا ہم دیکھ رہے تھے، انہوں نے بات کی ہے شارٹ ٹرم میجرز کے لیے، اور لانگ ٹرم انہوں نے کہا ہے کہ الٹرنیٹیو انرجی کی سائڈ کے اوپر ہم جائیں گے، اور جو بھی یہ کلین انرجی کی باتیں ہیں وہ ہم کرنا شروع کر دیا جو برٹش پرائم منسٹر نے. ہم جو ہے بہت شارٹ ٹرم کر رہے ہیں، ہم لانگ ٹرم نہیں کر رہے اس ساری چیز کو، کیونکہ ہمارے کچھ پولیٹیکل کنسیڈریشن بھی ہیں، کچھ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر بھی ہیں، سو یہ پرابلم ہے. دیکھیں ایک بات تو واضح ہے کہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے کیے جانے والے حملوں کے بعد شروع ہونے والی یہ جنگ اور اس سے ہونے والے نقصانات صرف ایران، اسرائیل اور خلیجی ممالک تک ہی محدود نہیں. اس کے منفی اثرات عالمی سطح پر بھی مرتب ہو رہے ہیں اور خاص طور پر پاکستانی معیشت اس کی بہت بڑی قیمت چکا رہی ہے. پروگرام کے آغاز میں ہم نے 2 سوال پوچھے تھے. تیل کی قیمتیں بڑھنے سے ضروری اشیاء کی قیمتوں پر کس طرح کا اثر پڑ رہا ہے، اور کیا کفایت شعاری کے اقدامات پاکستان کو مہنگائی کے اس بحران سے نکال سکتے ہیں؟ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے آلریڈی ضرورت کی ہر چیز کی قیمت بڑھتی نظر آ رہی ہے، اور اس کا واضح اور براہ راست تعلق مہنگائی سے ہے. کفایت شعاری کے اقدامات یوزفل تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کرائسس اتنا بڑا ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے کوئی میجر فرق پڑتا نظر نہیں آ رہا. فوری طور پر دیکھا جائے تو پاکستان کی معیشت اور اس کے عوام کے لیے جنگ کا رکنا، آبنائے ہرمز کا کھلنا، وہاں سے پہلے کی طرح تیل، گیس اور دیگر مصنوعات کی ترسیل بحال ہونا بہت اہم ہے. اور اگر لانگر ٹرم زاویے سے دیکھا جائے تو پاکستان سمیت دنیا کے تمام ممالک کو اپنی معیشتیں مضبوط کرنے، تیل اور گیس پر اپنی ڈپینڈنس کو کم کرنے، رینیویبل انرجی کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے مفادات اور عوام کو محفوظ رکھ سکیں.